پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حق کے ذریعہ معاش دے، روزگار کا بندوبست کرے۔ روزگار خود نہیں دے سکتا تو لوگوں کے لیے روزگار لینا آسان کرے، لوگ خود اپنی طرف سے ایسا کاروبار کر سکے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ رزق حلال لوگ خود کما سکیں۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ روزگار فراہم کرے۔ کیا ہماری گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ کب عمل کیا جائے گا؟ پھر پانچواں حق ہے حق تعلیم۔ ریاست مدینہ منورہ کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمایا، اور سرکار کے فرمودات کیا ہیں؟ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کے، ٹیچر بنا کے، استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تعلیم کا بندوبست اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انما کلمہ حصر ہے کہ میں تو ہوں ہی استاد، ساری امت کے لیے مصطفیٰ جائیں رحمت استاد بن کے آئے تاکہ لوگوں کو ٹیچ کیا جا سکے، لوگوں کو تعلیم دی جا سکے۔ اور پیارے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے علم حاصل کرنا، اس پر فرض ہے علم حاصل کرنا، اور گورنمنٹ پر فرض ہے ان کی تعلیم کے لیے بندوبست کرنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی تعلیم کی ترسیل اور اشاعت پر گزار دی۔ صفہ چبوترا کس لیے قائم کیا گیا؟ وہ صحابہ کرام جو غریب تھے ان کے لیے وہاں بندوبست کیا گیا، اور ان کے کھانے پینے کا سرکار کی طرف سے ہی انتظام ہوتا، لوگ خدمت کر جاتے، اور وہ سارا دن بیٹھ کے صفہ کے اوپر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم اور تربیت لیتے۔ جو پہلی یونیورسٹی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم و تربیت کی قائم فرمائی وہ صفہ چبوترا تھا۔ آج بھی خوش نصیب جاتے ہیں صفہ چبوترے پہ جا کے حاضری دے کے آتے ہیں۔ حاضری دینے والوں دیکھو تو صحیح، وہ یونیورسٹی تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تم نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا؟ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کے اندر جب قیدی آ گئے، بڑے مشورے ہوئے کیا کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مشورہ قبول کیا کہ یہ جو کافر ہیں ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں مسلمان بچوں کو پڑھائیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم پہ اتنا زور دیا، مساجد میں مدارس کا قیام سرکار کے دور بھی ہو چکا تھا، پڑھے لکھے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ وہ مختلف علاقوں میں جائیں اور جا کے انہیں تعلیم دیں۔ تو تعلیم کا بندوبست کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری۔ پھر علاج کا حق یہ ریاست پر فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے علاج کا بندوبست کرے، سستا آسان علاج اس کا بندوبست کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شمار احادیث اس میں وارد ہوئیں۔ پھر آخری حق ہے وہ حق انصاف ہے، لوگوں کو انصاف سستا ملے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرے، لباس کا بندوبست کرے، رہائش کا بندوبست کرے، روزگار کا بندوبست کرے، تعلیم کا بندوبست کرے، علاج کا بندوبست کرے اور عدل و انصاف کا بندوبست کرے۔